اس کے بعد میں مکرم اکبر چودھری صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنی تقریر جس کا عنوان ہے موعود مسلح موعود اور جھوٹا مدعی مصلح تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو انصاف پر قائم رہو، اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے رہو، اگرچہ یہ گواہی خود تمہاری ذات، تمہارے ماں باپ اور تمہارے قرابت مندوں کے خلاف ہی پڑے، امیر ہو یا غریب، اللہ ہی دونوں کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قانون کی پابندی کی جائے۔ اس لیے اللہ کی ہدایت کو نہ چھوڑو، تم خواہشوں کی پیروی نہ کرو کہ اس کے نتیجے میں حق سے ہٹ جاؤ۔ یاد رکھو اگر حق و انصاف کی بات بگاڑنے یا اس سے پہلو بچانے کی کوشش کرو گے تو اس کی سزا لازماً پاؤ گے، اس لیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب بھی غلط راستے پر ہوں تو اس راستے کو چھوڑ دو اور حق اور سچ کا ساتھ دو۔ تو آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، جی دیکھیں جی ہم تو اپنے آباء و اجداد کو مانتے ہیں، جو ان کا دین تھا اسی دین پر ہم چلیں گے، قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ اب سورہ نور آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے بناؤں گا، اور وہ خلیفے جو ہیں اسی طرح خلیفے بناؤں گا جس طرح تم سے پہلے خلیفے بنائے گئے۔ پہلے خلیفے کون تھے؟ بنی اسرائیل کے انبیاء، غیر شرعی نبی، اور وہ وحی اور الہام کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ یہی امام مہدی علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر کی ہے۔ یہ تفسیر جو ہے یہ 30 صفحے کی تفسیر ہے۔ پہلے صفحے پر ہی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے بنائے گا، لیکن بدقسمتی سے مسلح موعود، جعلی مسلح موعود، انہوں نے 1914 میں اس جماعت پر قبضہ کیا اور تعلیم کو چھپایا، بدلا اور اپنی خلافت قائم کی اور احمدیوں کو اسیر کیا۔ اب خدا تعالیٰ نے اصلی مسلح موعود بھیجا تو اب پوری جماعت قادیانی جماعت جو ہے وہ چھپتی پھر رہی ہے۔ تفسیر پیش کرو، قرآن کا بتاؤ تو کہتے ہیں 30 صفحوں میں سے درمیان کا ایک صفحہ، ایک مربی صاحب سے پچھلے دنوں میں میری بات ہوئی، میں نے کہا مربی صاحب یہ دیکھیں یہ پہلے صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے بنائے گا، تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ درمیان والے صفحے پہ خلیفہ، میں کہا خلیفہ وہی مجدد ہی ہے نا، انہی کے بارے میں تو کہا ہے۔ وہ کہتے جی مجدد چھوٹا ہوتا ہے، خلیفہ بڑا ہوتا ہے۔ میں نے کہا مرزا صاحب تو یہ نہیں کہہ رہے، مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مجدد کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، حدیث بھی ہے سامنے، وہ قرآن میں ذکر ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آیت استخلاف کی شرح ہے، اور آیت استخلاف میں جن خلافہ کا وعدہ کیا گیا ہے وہ مجددین ہیں، تو آپ کمیٹی والے خلیفے بنا کے بیٹھ گئے ہیں، کمیٹی سے آپ خلیفے بناتے ہیں اور کمیٹی کا نام آپ نے خدا رکھا ہوا ہے۔ کچھ خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، خدا کو جان دینی ہے، قرآن کو نہ چھوڑیں۔ مرزا صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو عزت دے گا وہ آسمان پر عزت پائے گا،
ہر قول اور ہر فعل اور ہر حدیث پر قرآن کو فوقیت دو. جو بھی قرآن کو فوقیت دے گا وہ آسمان پر عزت پائے گا, اللہ سے عزت پائے گا. لیکن انتہائی افسوس ہے کہ آج لوگ قرآن کو چھوڑ چکے ہیں, بالکل چھوڑ چکے ہیں. قرآن کی بات کی طرف تو آتے ہی نہیں ہیں, نہیں قرآن کی بات نہیں سننی. رسالہ وصیت کی طرف چلے جاؤ, دوسری قدرت لکھا ہوا ہے انہوں نے, مرزا صاحب نے. تو دوسری قدرت لکھا ہوا ہے تو بھائی طریقہ احمدیہ جلد 3 صفحہ 212 پہ حکیم نور الدین صاحب سے دوسری قدرت کے لیے دعائیں کیوں کروا رہے تھے؟ وہ کون سی دوسری قدرت تھی جس کے لیے مرزا محمود صاحب اور ان کے نانا امیر ناصر صاحب انہوں نے دعا کی درخواست کی کہ جی مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دوسری قدرت کے لیے دعائیں مل جل کے کرنا. حکیم نور الدین صاحب نے کہا ٹھیک ہے کروا لیں دعائیں. تو انہوں نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ تمام اخبارات میں اور ہر جگہ دعا کی درخواست شائع کروا دیں. پھر ایک لمبے عرصے تک مسجد مبارک قادیان میں دعا کی درخواست ہوتی رہی, لمبے عرصے تک. اور جب حکیم نور الدین صاحب وفات پا گئے تو وہاں قادیان میں ایک بورڈ لکھ کے لگا دیا گیا, مقام ظہور قدرت ثانیہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا بڑا دھوکہ لوگوں کے ساتھ. بھئی وہ کون سی دوسری قدرت تھی, اس کا جواب آج تک کوئی نہیں دیتا. بہرحال اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. جو جھوٹے مسلم موت کے جو دعوے کیے گئے اور پھر آخر پر اپنی شرح بھی کٹوائی گئی. مرزا محمود صاحب 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی پیدائش کے اوپر مرزا صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی تک مجھے یہ نہیں پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ پسر موعود مسلم موعود یہی بچہ ہے, لیکن جب اللہ مجھے بتائے گا تو میں کہوں گا کہ یہی وہ بچہ ہے جب مجھے اطلاع ملے گی. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بات نہیں کی, سبز اشتہار لکھا, سبز اشتہار سے انہوں نے رجوع کر لیا. رجوع کرنے کے بعد ان کو الہام ہوا بعد میں انا نبشرو کا بے غلام نافلۃ لک, کہ ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں, وہ تیرے لیے اضافی غلام ہوگا. تو مرزا صاحب علیہ السلام نے یہ سمجھا نافلہ سے مراد پوتا بھی ہے کہ شاید یہ میرا پوتا ہوگا. تو انہوں نے مرزا محمود صاحب کی شادی کر دی چھوٹی عمر میں ہی. ان سے مرزا نصیر احمد صاحب پیدا ہوئے تو انہوں نے وہ نافلہ کا الہام ان پر لگا دیا مرزا صاحب علیہ السلام نے. تو اللہ تعالیٰ نے مرزا نصیر احمد صاحب کو وفات دے دی. اب مرزا صاحب علیہ السلام ساری زندگی اس مسلم موعود کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے. ڈھونڈنا کوئی جرم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ کوئی تم سے پہلے نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی خواہش نہ کی ہو. یعنی کہ اس کی اپنی ذاتی کوئی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد میں سے, جیسے مرزا صاحب کی خواہش تھی کہ شاید میری اولاد میں سے کوئی یہ مسلم موعود ہوگا, لیکن اللہ نے نہیں دیا. لیکن جب بھی نبی خواہش کرتا ہے تو شیطان اس خواہش میں وسوسہ شامل کر دیتا ہے. شیطان کہتا ہے ہاں نبی تو ٹھیک ہے, تیرا ہی بیٹا ہوگا. لیکن جب شیطان وسوسہ شامل کرتا ہے تو خدا تعالیٰ وحی کے ذریعے اس وسوسے کو دور کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تیرا پوتا نہیں ہے. جیسے کہ انہوں نے پوتا سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے وفات دے دی, بالواسطہ طور پر بتا دیا. یہ وفات دینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ وہ نہیں ہے. پھر وہ ڈھونڈتے رہے اپنے مسلم موعود کو.
جب مرزا مبارک احمد صاحب پیدا ہوئے 1902 میں غالباً تریاق القلوب انہوں نے لکھی، تو اس وقت انہوں نے کہا تریاق القلوب میں کہ یہ ہے وہ میرا 3 کو 4 کرنے والا بیٹا۔ لو صاحب وہ دن آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مرزا مبارک احمد صاحب کو بھی وفات دے دی، کیونکہ وہ بھی مسلم موعود نہیں تھے۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے الہام بھی دے دیا کہ تجھے ایک اس کا مثیل میں دوں گا۔ پھر مرزا صاحب علیہ السلام کو مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات کے بعد 8 اور الہام ہوئے مسلم موعود کے بارے میں، تو وہ جسمانی بیٹا اللہ نے دیا ہی نہیں۔ آخری الہام جو ہے وہ 6-7 نومبر 1907 کو ہوا ذکی غلام کا۔ پھر اس کے 7 مہینے کے بعد مرزا صاحب علیہ السلام وفات پا گئے، تو وہ مسلم موعود کا جو الہام ہے وہ ذریت کی طرف ٹرانسفر ہو گئے، ذریت کی طرف۔ جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام مہدی ہے وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، اور آج تک سارے مسلمان اسی بات میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ نہیں، وہ تو قریش قبیلے سے ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مرزا غلام احمد علیہ السلام تو ہو ہی نہیں سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ جمعہ کی جو تفسیر ہے اس کو وہ مانتے ہیں کہ وہ فارس سے ہوگا، اور لیکن یہ نہیں مانتے کہ وہ مرزا غلام احمد علیہ السلام ہوں گے۔ اسی طرح یہ قادیانی جماعت ہے، آیت استخلاف کو تو مانتی ہے لیکن یہ نہیں مانتی کہ وہ ذریت میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مرزا صاحب علیہ السلام ذریت میں سے ہو سکتے ہیں امام مہدی، تو ادھر مسلم موعود کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے نہیں دیا جسمانی بیٹا، آزمائش کرنی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تم سے پہلی قوموں کی بھی آزمائش کی ہے، تمہاری بھی آزمائش کروں گا۔ 20 فروری 1886 کو اصل میں جماعت احمدیہ کی اور مرزا غلام احمد علیہ السلام کی آزمائش شروع ہو چکی تھی، اور جو آج تک جاری ہے۔ آج جو اصل مسلم موعود آیا اس نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مسیح کے خلیفوں کا وعدہ ہی نہیں کیا، جیسے کہ مرزا محمود صاحب لکھتے ہیں تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 390 پہ کہ تم بھی اپنے لیے خلافت کا طریقہ ایجاد کر لو، کیونکہ عیسائیوں کی خلافت 1900 سال سے محفوظ ہے۔ بھائی کیوں کر لو ایجاد جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خلافت کا طریقہ دیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ آیت استخلاف کی شرح ہے۔ وَعَدَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو نیکوکار ہوں گے ان کو میں خلیفہ بناؤں گا، اسی طرح جس طرح تم سے پہلے خلیفے بنائے۔ تو آپ نے یہ خلافت ایجاد کیوں کی؟ اس کا جواب نہیں دیتے یہ لوگ، دے بھی نہیں سکتے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسرا جو یہ گمراہ کرتے ہیں احمدیوں کو 9 سالہ عرصے میں، کہ مرزا صاحب کی تحریر ہے کہ بوعدہ الہی وہ مسلم موعود 9 سال کے عرصے میں پیدا ہو جائے گا۔ 9 سال کے عرصے میں مرزا صاحب علیہ السلام کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، کسی کو انہوں نے مسلم موعود نہیں کہا، اللہ نے دیا ہی نہیں۔ وعدہ کون سا تھا؟ 20 فروری 1886 والا، لیکن ان کا اندازہ تھا کہ شاید اس 9 سال کے عرصے میں پیدا ہو جائے گا، لیکن اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا، کوئی اعلان نہیں ہے ایسا۔ پھر یہ گمراہ کرتے ہیں اور کہ جی دیکھیں احمدیوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایک اور بہت خاص سبجیکٹ ہے، پہلے میں وہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں جی مرزا صاحب علیہ السلام نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ مسیح کا خلیفہ دمشق کی طرف سفر کرے گا، تو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ خلیفے ہیں مسیح کے۔ بھائی مسیح کے خلیفوں کا تو اللہ نے وعدہ ہی نہیں کیا۔ مسیح کا وہ خلیفہ ہے جو مسیح کے بعد جو مجدد آئیں گے وہ مسیح کے بھی خلیفے ہوں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہوں گے، پھر مسیح کے خلیفے ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام کے۔
اور جو ذکی غلام کے بعد خلیفے آئیں گے وہ ذکی غلام کے بھی خلیفے ہوں گے، کیونکہ وہ قرآن کے ساتھ مطابقت کرتے ہیں۔ آپ قرآن سے ہٹ ہی نہیں سکتے، قرآن کے علاوہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے کوئی۔ جو چیز قرآن کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی وہ جھوٹ ہے۔ کوئی مسیح کے خلیفوں کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہیں بھی۔ کوئی مسیح کے خلیفے نہیں ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ مسیح کے خلیفے وہی خلیفے ہیں جو ذکی غلام ہیں 20 فروری 1886 والا، اور جو ذکی غلام کے بعد آئیں گے۔ اب محمودی جماعت کا جو قیام ہے نا 1908 سے لے کے 1913 تک، انہوں نے مرزا محمود صاحب نے خلیفہ بننے کی تیاریاں کر لی تھیں۔ جماعت کے اندر دوسری جماعت کا قیام کیا۔ 1909 کو انجمن اشاعت قائم کی، 1909 کو، اور فروری 1911 کو مجلس انصار اللہ بنائی۔ 13 مئی 1913 کا حکیم نور الدین صاحب کا جو خط ہے وہ ایک دردناک خط ہے جو یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے، مرزا محمود صاحب نے اور ان کے نانا نے حکیم نور الدین صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ مرزا حکیم نور الدین صاحب لکھتے ہیں، خدا خدا کر کے یہ وقت گزرا، یہ بلا ابھی تک چمٹی ہوئی ہے۔ مرزا محمود صاحب اور ان کے نانا، یا اللہ نجات دے۔ کبھی مجھ پر چندے کے غبن کے الزامات لگائے گئے، طرح طرح کی اذیت پہنچائی گئی۔ اچھا اب یہ دیکھیں، یہاں پر یہ خط یہ بتا رہا ہے کہ حکیم نور الدین صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا۔ جب وہ لکھ رہے ہیں نا کہ یا اللہ نجات دے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ اب تیرا وقت قریب ہے۔ مرزا محمود صاحب نے ان پر چندے کے غبن کے الزام لگائے، تکلیفیں پہنچائیں۔ یہ خوش قسمتی تھی حکیم نور الدین صاحب کی تو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جلدی وفات دے دی، ورنہ مرزا محمود صاحب نے قادیان کی گلیوں میں ان کو گھسیٹنا تھا، جس طرح کہ انہوں نے جماعت کے 2 ٹکڑے کیے، لاہوری جماعت کو علیحدہ کیا۔ فروری 1911 کو مجلس انصار بنائی۔ جون 1913 کو الفضل اخبار جاری کیا۔ الفضل اخبار جاری کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ مسلم موعود کے اعلام میں ہے، جب وہ آئے گا اس کے ساتھ فضل آئے گا، اس لیے انہوں نے الفضل اخبار نکالا، حالانکہ الحکم اور البدر اس وقت موجود تھے، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور اس اخبار کی اجازت انہوں نے حکیم نور الدین صاحب سے نہیں لی تھی، کیونکہ انہوں نے تیاریاں شروع کر دی تھی کہ میں نے مسلم موعود کا دعویٰ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ربوہ میں فضل عمر ہاسپٹل، فضل ماسک، محلہ دارالفضل، فضل عمر پرنٹنگ پریس، مطلب سارے نام انہوں نے فضل فضل کے ساتھ رکھنے شروع کیے۔ یہ ساری ان کی پلاننگ تھی۔ پھر 1913 میں دعوت الخیر فنڈ جاری کیا، اس کی بھی کوئی اجازت نہیں لی حکیم نور الدین صاحب سے۔ امام مہدی کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا۔ پھر ذیلی تنظیمیں انہوں نے بنائی ہیں، فرعون بنی اسرائیل کے طریق پر، حمان کے طریق پر 5 ذیلی تنظیمیں بنائیں۔ 1912 میں لجنہ معاولہ بنائی اور ان کے لیے مصباح رسالہ جاری کیا اور ان سے عہد لیا۔ عہد بھی ہے، عہد میں قسمیں اٹھوائیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں، خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ خلافت احمدیہ کے لیے اپنی جان مال ہر چیز کو۔ بھئی کون سی خلافت؟
इस मसीह के खलीफों का तो अल्लाह ने वादा ही नहीं किया, कस्में उठवा के लोगों के ब्रेन वाश किए। खलीफा का लफ्ज़ एक तकद्दस का लफ्ज़ है, उस लफ्ज़ को इन्होंने इस्तेमाल किया, असीर बनाया, लोगों को गुलाम बनाया, लोगों के ज़हन में डाला कि हम खलीफे हैं। 1938 को फिर इसी तरह खुदामुल अहमदिया की तंजीम बनाई, जिसमें 15 से 40 साल की उम्र के नौजवान होते हैं। उनसे भी अहद, इसी तरह के अहद, कलमा शहादत पहले, फिर कस्में, फिर वादे कि हम खिलाफत के लिए जान भी कुर्बान करेंगे, माल भी कुर्बान करेंगे। किसके लिए कुर्बान करेंगे? कौन सी खिलाफत के लिए? कसर खिलाफत मिर्ज़ा ख़ानदान की फैक्ट्री के खलीफों के लिए, जो फैक्ट्री से खलीफे तैयार होकर निकलते हैं। खलीफ लाइक ए पोप बट विदाउट स्मोक। 1938 में इस्फ़ाउल अहमदिया बनाई, रसाला तशीज़ुल इल्हान, इनमें 5 से 15 साल के नौजवान बच्चे शामिल होते हैं। इनका भी अहद है, वही कस्में, वही वादे, खिलाफत को पक्का करो। कौन सी खिलाफत? इसका जवाब नहीं है। 1939 में नासरात, 5 से 15 साल की बच्चियाँ इसमें शामिल होती हैं। अच्छा, इनसे भी अहद, वही शहादत, कलमा, कस्में, वादे, खिलाफत की हिफाजत करेंगे, जान, माल, वक़्त, इज़्ज़त, हर चीज़ देंगे, दे दो। 1940 में मजलिस अंसारुल्लाह बनाई, रसाला अंसारुल्लाह जारी किया। इनसे भी वही वादे, कसम उठाओ कि हम खिलाफत के लिए ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, फलां भी करेंगे। ज़हनी गुलाम बनाना था ना, वो तो इसी तरह बनाया जा सकता है। मज़हब के नाम के ऊपर खेल रहे थे। इनमें बच्चा पैदा होने से मरने तक, मरने के वक्त भी उसकी जान नहीं छोड़ी जाती। मरने के बाद उसके लवाहिकीन को कहा जाता है कि इसके इतना बकाया है, वो दोगे तो तख्ती लगेगी कब्र के ऊपर, वरना नहीं लगेगी। ये मेरे साथ हुआ है। मैं अपनी वालदा की डेड बॉडी को लेके गया, मूसिया थी, पाकिस्तान गया, जर्मनी से, मैं इधर ही रहता था, यहाँ से जर्मनी गया बाई रोड, वहाँ से डेड बॉडी ली, पाकिस्तान गया, रबुआ। मुझे कहते हैं जी आपकी वालदा का 30,000 बकाया रहता है। तो मैंने कहा ठीक है ले लो, तख्ती नेम प्लेट तब लगेगी जब आप ये 30,000 देंगे, दफना तो हम देते हैं। मैंने कहा ठीक है ले लें। अब जो यहाँ से गया होता है कहता है यार दे दो, क्या है। लेकिन ये हर किसी के साथ यही करते हैं। अब डेड बॉडी से बंदा नहीं पूछ सकता आपका कोई बकाया रहता है। वो बंदा कहे यार बकाया मेरी माँ का है, मांग मुझसे रहे हो, मेरी माँ ने आपके साथ कौन सा एग्रीमेंट किया था, वो एग्रीमेंट मुझे दिखा दो। कोई एग्रीमेंट नहीं है उनके पास। लेकिन जब माँ बाप को बंदा लेके जाता है, कहता है यार मेरी माँ है, तो चलो कोई बात नहीं, इनको दे दो, इन भिखारियों को दे दो, इनके कसरे खिलाफत के काम आएंगे। जिसको निदा ने नया नाम दिया उसके काम आएंगे ये पैसे। ये हर किसी के साथ यही काम करते हैं, अफसोस है। असल में ये गुंडागर्दी का आगाज़ इन्होंने किया था 2 जून 1936 के बयान, जो अल-फज़ल में 2 जून 1936 को बयान था मिर्ज़ा महमूद साहब का, यहाँ से इनका गुंडागर्दी का आगाज़ हुआ था। कहते हैं हुकूमत हमारे पास नहीं है, हम जबर के साथ वरना इन लोगों की इस्लाह करते, और हिटलर और मुसोलिनी और की तरह जो शख्स हमारे हुक्मों की तामील ना करे उसे मुल्क से निकाल देते, और जो हमारी बातें सुनकर उन पर अमल ना करता उसे हम इबरतनाक सजाएं देते। मुस्लिम मौत के इलाम में क्या है, वो दिल का इंतहाई नरम दिल होगा, इंतहाई ज़हीन व फ़हीम होगा और दिल का नरम होगा। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम इबरतनाक सजाएं देते।
یہ تھے جی مسلم عہد۔ مسلم عہد کے اعلان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب مسلم عہد آئے گا اسلام جو ہے وہ جمیع و آفاق میں پھیل جائے گا۔ یہ کیسا مسلم عہد آیا تھا؟ خود بھی دائرہ اسلام سے نکل بیٹھا اور جماعت احمدیہ کو بھی دائرہ اسلام سے خارج کروا دیا۔ جو مرزا صاحب علیہ السلام نے ان کو کہا تھا انہوں نے اس کے خلاف کام کیے۔ مرزا صاحب علیہ السلام نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ قادیان کو مت چھوڑنے، یہ برکت کی جگہ ہے۔ مرزا محمود صاحب نے قادیان کو چھوڑا، بھاگے، برقع پہن کے بھاگے ربوہ، چنیوٹ، اور وہاں پہ پھر کلیم کیے پراپرٹیوں کے۔ قادیان میں جو 313 وہ تھے جو لوگ چھوڑ کے آئے تھے، یہ درویشان، ان کو بھوکا مارا۔ مرزا محمود صاحب ان کو حکم دیتے ہیں کہ روزے رکھو، ایک مہینے کے روزے رکھو۔ اچھا وہ بیچارے بھوکے روزے رکھتے رہے۔ مرزا وسیم صاحب رات کو ساری رات آرام سے سوتے تھے، اور یہ بیچارے غریب احمدی رات کو ڈیوٹیاں دیتے تھے اور روزے رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے نبی کا بیٹا ہے، روزے کے لیے تو کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد مرزا محمود صاحب نے حکم جاری کیا جی 3 مہینے کے روزے رکھو، درویشان قادیان کو، مزید بھوکے مرو، اور خود ادھر پراپرٹیاں بنا رہے ہیں، عیش و عشرت کر رہے ہیں۔ 1937 کو چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو لکھتے ہیں خط کہ جتنا میں نے اس الہام پر غور کیا ہے، میں اس الہام کا مصداق اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہوں۔ اور پھر 1944 کو جب دعویٰ کیا مسلم عہد کا تو فرماتے ہیں، اب غور کریں ان الفاظ پہ، فرماتے ہیں میں نے کبھی اس الہام پر غور نہیں کیا تھا۔ غور کیوں نہیں کیا تھا؟ تاکہ میرا نفس مجھے دھوکہ نہ دے دے۔ بھائی آپ کا نفس تو آپ کو آپ کے نفس نے 1909 میں دھوکہ دے دیا تھا، 1914 میں دھوکہ دے دیا تھا، جب آپ نے 150 بندے کی ہنگامی میٹنگ بلائی تھی اور اس میں مسلم عہد کے نعرے لگوائے تھے۔ آپ کا ضمیر تو آپ کو دھوکہ دے چکا تھا۔ آپ تو وقت کی انتظار میں تھے، آپ تو لوگوں کے ذہن پڑھتے رہے تھے۔ 30 سال آپ نے ذہن پڑھے لوگوں کے، 1914 سے لے کے 1944 تک چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا ذہن پڑھا کہ وہ کیا کہتے ہیں میرے اس خط کے بعد۔ وہ سب خاموش رہے کہ نبی کا بیٹا ہے، جھوٹ تو نہیں بولے گا۔ نبی کا بیٹا تو جگہ جگہ پہ جھوٹ بول رہا تھا۔ مرزا مسرور صاحب کہتے ہیں جی یہ دیکھیں رسالہ وصیت میں یہ جو دوسری قدرت ہے اس سے مراد ہماری خلافت ہے۔ اور مرزا محمود صاحب 1925 کو کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام نے خلافت کا کوئی نظام نہیں دیا تھا، لیکن خلافت قائم کرنی ضروری تھی۔ کر لو خلافت قائم، کر لی۔ 10 سال کے بعد خدا تعالیٰ نے پکڑا، سورہ حقہ کے مطابق شارک کو قطع وطین کیا، اور آج جو اصلی مسلم عہد ہے، زکی غلام ہے۔ حضرت جنبہ علیہ السلام نے زکی غلام کا دعویٰ کیا ہے کہ مسلم عہد کا انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا میں زکی غلام ہوں، نشان رحمت، میں تجھے ایک نشان رحمت دیتا ہوں اسی کے مافق جو تو نے خدا سے مانگا، تجھے ایک وجی پاک لڑکا دیا جائے گا، ڈیش، فل سٹاپ۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں فل سٹاپ کا مطلب ہے کہ ایک سبجیکٹ ختم ہو گیا، دوسرا سبجیکٹ شروع ہو رہا ہے آگے سے، اور ایک زکی غلام ملے گا۔ وجی پاک لڑکا دیا جائے گا، زکی غلام ملے گا، فرق ہے دونوں میں۔ دیکھیں ملے گا، دیا جائے گا، اور پھر وہ زکی غلام تو دیا ہی نہیں خدا نے جسمانی بیٹوں میں سے۔ شارک بھی کٹوائی، خلافتیں بھی ایجاد کی، احمدیوں کے اوپر ظلم بھی کیے، تنظیمیں بھی بنائیں، امور عامہ، عمومی، چھتر، اخراج، یہ ساری کاروائیاں مرزا محمود صاحب کی تھی۔ اور پھر مرزا طاہر احمد صاحب جب حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کا دعویٰ گیا، دعوے کو چھپایا، اور پھر جرمنی کے فرینکفورٹ کے جلسے پہ کہتے ہیں یہ سازش کس نے کی ہے؟ مجدد کی۔
بھائی ہم نے تو نہیں کی، اللہ نے اور نبیوں نے کی تھی یہ پروپیگنڈا۔ کس نے کیا؟ ہم نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا تھا اور نبیوں نے کیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پروپیگنڈا کیا تھا، مرزا غلام احمد علیہ السلام نے پروپیگنڈا کیا تھا۔ جب سمجھ لگ گئی کہ واقعی میرے باپ کا دعویٰ غلط تھا، پھر لوگوں سے دعا کی درخواست، میرے لیے دعا کریں کہ خدا تعالیٰ وہ بابرکت وجود مجھے ہی بنا دے۔ مذکورہ نشانات صداقت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک وعدہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے: تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ میری عاجزانہ درخواست یہ ہے، میرے لیے دعا کرے خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود کے علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور فرمایا کہ وعدہ ہے کہ تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے، اور میں اسی درد کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعائیں کریں۔ کیوں؟ آپ کو کیوں بنائے؟ تاکہ آپ مزید 100 سال لوگوں پر ظلم کریں؟ بھائی کون سا وہ وجود ہے؟ سوچو تو صحیح، احمدیوں کی عقلیں گھاس چرنے چلی گئی ہیں، روز حوالے دیتے ہیں۔ میری بڑی بہن مجھ سے کہتی ہے تجھے سمجھ کیوں نہیں لگتی؟ میں نے کہا کیا سمجھانا چاہتی ہو مجھے؟ میں قرآن کو چھوڑ دوں؟ نبیوں کو چھوڑ دوں؟ میں نے کہا تجھے سمجھ نہیں لگتی۔ میں بتاتا ہوں تجھے کیوں نہیں سمجھ لگتی، کیونکہ تیرا بیٹا مربی ہے، تیرا داماد مربی ہے، وہ تیرے رشتہ دار جمبا صاحب کو نہیں مانتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کا کام ہے کہنا، لوگوں کی قبر میں جانا ہے یا اپنی قبر میں جانا ہے؟ اور بھائی خدا سے ڈرو، قرآن کو کیوں چھوڑتے ہو؟ اپنے جعلی مسلم موعود کی حالت دیکھ نہیں لی؟ میرے والد صاحب جو ہیں وہ مرزا محمود صاحب کے پرائیویٹ سیکرٹری رہے ہیں، تھوڑا عرصہ رہے ہیں۔ وہ مجھے بتاتے ہیں کہ مرزا محمود صاحب کی حالت بہت خراب تھی، وہ تو اپنے جسم کی صفائی تک نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے بچپن میں اپنے والد صاحب کو کہا کہ آپ ہر وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خاندان کہتے ہیں۔ میں نے کہا ابو یہ لوگ صحیح نہیں ہیں۔ میرے ابو نے کہا کہ میں آج کے بعد، میں اس وقت 16-17 سال کا تھا، میں آج کے بعد ان کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ پھر 93 میں جرمنی میں جب میں آ گیا تو میں نے وہاں کے صدر صاحب تھے، میں نے ان سے، انہوں نے مجھے کہا آپ کا چندہ، میں نے کہا صدر صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں مجھے یہ جماعت کا سسٹم صحیح نہیں لگتا، کیونکہ یہ اسلام سے نہیں ملتا، یہ نظام جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، میرا دل نہیں کرتا چندہ دینے کو۔ وہ کہتے یہ تو روحانی موت ہے، یہ تو روحانی موت ہے۔ میں کہا یار روحانی موت بہتر ہے، لیکن مجھے یہ سسٹم صحیح نہیں لگتا۔ تو آج وہ صدر صاحب بھی مجھے کہتے ہیں کہ ہاں تم ٹھیک تھے، تم ٹھیک کہتے تھے۔ بھائی جب مجھے قرآن کا پتہ ہی نہیں تھا، میں نے یہاں پر ایک مربی صاحب سے بات کی، وہ عربی ڈیسک کے انچارج ہیں محمد طاہر صاحب۔ میں نے کہا مجھے تو جمبا صاحب سچے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں جی آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں پڑھا۔ کہتے اس لیے تو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ میں آج محمد طاہر صاحب کو کہتا ہوں محمد طاہر صاحب آ جائیں، میں نے 4-5 سال میں قرآن پڑھ لیا ہے، آپ نے نہیں پڑھا ہوا، میں آپ کو پڑھاؤں گا، تفسیریں بھی پڑھاؤں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ احمدیت کیا ہے، طریقہ احمدیت کیا ہے، مرزا صاحب نے ملفوظات میں کیا لکھا ہے، روحانی خزائن میں کیا لکھا ہے۔ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ 7 سال کی ڈگری لینے کی، شاہد کی ڈگری آپ نے لی ہے، اس سے آپ عالم عاقل نہیں بن گئے، فاضل نہیں بن گئے۔ میں نے ذکی غلام سے 4 سال کی ڈگری لی ہے، آپ کا کوئی مربی میرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا اللہ کے فضل سے۔ آ جائیں، کھلا چیلنج ہے، آپ کو تو ہم بلا رہے ہیں، کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ میں مربیوں کو ایڈ کرتا ہوں اپنے گروپ میں، رات کو ایڈ کرتا ہوں، رات کے 12 بجے 1 بجے وہ سو رہے ہوتے ہیں، میں صبح دیکھتا ہوں سارے بھاگ جاتے ہیں، بات ان میں سے کر ہی نہیں سکتا۔ عطاء المجیب راشد صاحب کہتے ہیں
بھئی تم خط لکھنا شروع کرو گے مرزا مسرور صاحب کو تو آپ کی دعا قبول ہونے شروع ہو جائے گی۔ پھر جب مرزا مسرور صاحب وہ کارپٹ سے گرتے ہیں منہ کے بل، چوٹ لگتی ہے، پھر یہی عطاء المجیب راشد صاحب کہتے ہیں احمدیوں کو دعائیں کریں، اپنے خلیفہ کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ وہ آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں۔ عطاء المجیب راشد صاحب آپ سے میرا سوال ہے، تو آپ تو یہ کہتے تھے کہ آپ خط لکھنا شروع کرو دعا قبول ہو جائے گی، تو مرزا مسرور صاحب کو دعاؤں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے، آپ کو انعام ملتے ہیں ان سے، آپ یہودیوں سے بھی آگے نکل چکے ہیں، شرم کریں۔ احمدیوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ احمدیت کیا ہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہے۔ حضرت عبدالغفار جمبا صاحب اتنے عرصے سے بتا رہے ہیں، اگر مجھے پتہ لگ گیا ہے تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہو چکا ہے احمدیوں کے ساتھ۔ خدا کو جواب دینا ہے، باز آ جائیں۔ اسی طرح ایک مربی کہتا ہے مسرور صاحب کے بارے میں، جس کی طرف دیکھتے ہیں شفا کا موجب بن جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے سورہ الاعراف میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہ اے نبی لوگوں کو بتا دے کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، تمہارے اعمال ہی تمہارے کام آئیں گے۔ اور یہ مربی کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ شرک سکھا رہے ہیں، شرک گمراہ کر رہے ہیں۔ مومن طاہر صاحب آ جائیں، میں آپ کو قرآن سکھاتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، میں نے کہا تھا نہیں پڑھا، اب میں نے پڑھ لیا، اب میں آپ کو پڑھاؤں گا، بلکہ مرزا مسرور صاحب کو بھی پڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ توبہ کر لیں، مرزا محمود صاحب کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے، 11 سال بستر پر رہے ہیں وہ، شارک کٹی سورہ کے مطابق۔ وقت ہے باز آ جائیں، وقت تھا مجدد کا، مجدد آ گیا۔ مجدد چھوٹا ہوتا ہے، ہم بڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بڑے ہیں تو چھپے کیوں ہوئے ہیں؟ آج نکلیں باہر، چھوٹے کا مقابلہ کریں۔ بھائی جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، جو ان کی کمیٹی کے گٹر سے نکلتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ حکیم نور الدین صاحب کی اولاد کو کیوں بگا دیا تھا 1956 کو؟ اس لیے کہ کہیں لوگ ان کو خلیفہ نہ چن لیں، خلافت ہمارے گھر سے باہر نہ نکل جائے۔ اللہ نے پکڑ لیا نا، اللہ نے پکڑ لیا۔ اللہ کی لاٹھی جو ہے نا وہ بہت زور سے لگتی ہے، ابھی بھی باز آ جائیں، وقت ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ میری تقریر کو سننے کا۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، قادیانی جماعت سے بھی معذرت چاہتا ہوں اگر ان کو کوئی چیز بری لگی ہو تو، لیکن سچائی کڑوی ہوتی ہے، بری لگتی ہے وقتی طور پہ، کوئی بات نہیں۔ ٹروتھ از آلویز بیٹر۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔